نے اس کے نصیب میں حکومت لکھی ہے اور وہ ملک کا بادشاہ ہے یا ملک کے بہت بڑے خطے کا وہ بادشاہ ہے، لیکن انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مقام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے نتیجے میں۔ اس کی حکومت دنیا نہیں ہے، اس کا حکومت کرنا دین ہے۔ جس طرح دینداروں کو اللہ نوازیں گے، ایسا اس بادشاہ کو بھی انصاف کی بنیاد پر اللہ نوازیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے اور جس مشغلے میں بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے، اس حال میں اللہ کے حکم کو سیکھ لے اور نبی کے طریقے کو معلوم کر لے اور اپنی زندگی کے اس شعبے میں رہتے ہوئے اور اس حال میں رہتے ہوئے حکم کی پابندی کے ساتھ جی لے اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جی لے، اللہ اس حال میں اور اس سبب میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ محنت اس بات کی ہے میرے دوستوں۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کامیابی ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو اللہ کی طرف سے وعدے سارے قرآن میں کیے ہوئے پورے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب دنیا میں پیدا فرما کر ان کو کامیاب کر دیں گے۔ اور جب زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے قرآن پاک میں جو مصیبت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا عذاب جو موت سے شروع ہوگا، اس سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیف کی شکلیں ہم پیش کر کے دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اپنی غلط زندگی سے یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ بھی ایمان والوں کے حق میں رحمت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق مل جاوے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ جو کوئی بھی مصیبت اس وقت میں دنیا میں نظر آ رہی ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اور اپنے چھوٹے بڑوں کے اوپر، وہ سارے حالات دنیا میں جو ہے یہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورا دین آئے اور اپنی حقیقت کے ساتھ آئے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ ہر ایمان والے مرد اور عورت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پورا دین پر داخل ہونے کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 لائن کے احکامات عطا فرمائے ہیں، ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کرنے کے جتنے کام بتائے ہیں ان سارے کاموں کو کرنا، اور جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک سچے آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہی دین طے فرمایا، وہ دین اسلام ہے۔ اس مذہب میں جس کے وہ ماننے والے تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، فرض واجب تو نہیں ہے۔
اگر میں نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلے مذہب کو جس کو میں مانتا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا۔ مباح ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کہ اب اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف، دنیا کے کسی اور طور طریقوں کی طرف تمہارا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اور اس کو اپنے دل میں پسند کرنا، اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے دین تمہارے پر پورا اتار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین پورا تمہارے لیے اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور ہم نے دین اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے۔ اب ادھر ادھر ٹانگ جھانک کی اجازت نہیں کہ بھئی مجمع جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے؟ جاگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر میں اوپر بیٹھا ہوں نا، مشورے سے مجھے اوپر بٹھایا ہے، تو نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ بھئی آنکھیں کھولیں اور جاگ کر پوری بات سنیں۔ پوری بات سننا ضروری ہے۔ ہر مجلس کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر مجلس میں ضروری باتیں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ ساری مل کر اجتماع کے ختم پر کام کی ایک شکل ذہنوں میں بنے گی، اور اگر مجلس سے ایسی ضائع ہو گئی تو پھر اخیر میں جا کر جیسے آئے تھے ایسا ہی واپس ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک بڑے کام کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا انتظام ایک بڑے کام کے لیے ہے، اور کام یہ ہے کہ ہماری زندگی مقصد پر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، اور مقصد دین ہے، دین کی محنت ہے، عبادت ہے اور دعوت ہے۔ اللہ کے کلمے کو زندگی میں لانا ہے اور پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ محنت دعوت اور تبلیغ کی اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ معلومات کی کمی نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل کی کمی نہیں ہے۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے، سارے وسائل ہیں دین پر چلنے کے، اور معلومات بھی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن اندر میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں اس پر عمل نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا بیج ہے لیکن زمین میں استعداد نہیں ہے بیج اگانے کی، جس کے نتیجے میں کتنا بھی اچھا بیج آپ ڈالیں گے تو اگے گا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پوری امت میں طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر ایمان والے کو اپنی دینی کمی کا پتہ لگ جائے کہ میری زندگی میں بڑی خامیاں ہیں اور میری زندگی میں بڑی کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونی چاہیے، اور یہ خامیاں دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونا چاہیے، ورنہ موت کے بعد اتنا پچھتانا پڑے گا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ خامی کا پتہ چلے اور کمزوری کا پتہ چلے، اس کے لیے تبلیغ ہے۔ اسی لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے تاکہ ہماری کمی کا پتہ چلے۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کے عادی ہے۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی خرب پتی کو دیکھتا ہے، اور خرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے، اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے۔ تو ہر آدمی دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھ رہا ہے، تو جتنا کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو کم ہی لگ رہا ہے، اور ناشکری کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔
اس لیے کہ اوپر دیکھنے کی عادت ہے. اور دین کے معاملے میں ہمارا معمول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں اور اپنے ماحول کو دیکھ کر اسلام کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے آدمی پر اپنی غلطی واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی تو دیندار ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں, بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت کے پڑھتے ہیں, میں تو ان سے بہت اچھا ہوں. اور 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو 3 وقت ہی پڑھتے ہیں, بہت سارے مسلمان صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں. اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, بولے بہت سارے مسلمان تو وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, ہم تو جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں. اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو جو شرابی کبابی ہیں کہ بھئی ہم نمازی تو نہیں پڑھتے ہیں, باقی ہم شرابی کبابی تھوڑی ہے. بہت سارے مسلمانوں کو دیکھو پتہ نہیں کن کن غلطیوں میں ہے, آپ تو ان کو جا کر کے سمجھاؤ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں. اور اگر ان کے پاس آپ جاؤ تو کہیں گے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں, جنت تو ہماری ہے. آپ تو ان لوگوں کو جا کر کے دعوت دو جو کو کلمہ نہیں جانتے اور کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں. تو جو جس بے دینی میں ہے اس کو اپنی بے دینی کا کمی کا پتہ نہیں ہے, اور جب دینی کمی کا پتہ نہیں ہے تو اس کے دور کرنے کی فکر بھی نہیں ہے. حالانکہ میرے دوستو یہ بے فکری بہت اچھی بات نہیں ہے. یہ بے فکری بالکل خالی ہونے کی علامت ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے. ورنہ جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی اڑا نہ لے جائے. صحابہ کے بارے میں ہر وقت میں وہ اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی, ان سب کو میں نے روتے ہوئے پایا اور وہ سارے اپنے اوپر نفاق کا ڈر کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو. صحابیت کے مقام پر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی پہنچ نہیں سکتا. اس مقام کے لوگ اپنے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں ہماری نفاق پر موت نہ آئے. اس لیے میرے محترم دوستو, دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے اس غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے, تاکہ اس کی زندگی میں شکر اور صبر کی کیفیت پیدا ہو. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ آدمی صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا. اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں, ایک شکر کا ہے اور ایک صبر کا ہے. لیکن صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہیں دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نہ دیکھے. اور جب یہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھے گا اور دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھے گا, تو اللہ اس کو صبر بھی دیں گے, شکر بھی دیں گے, اور ان دونوں راستوں سے اللہ تک یہ پہنچ جائے. اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے غلط ماحول سے, جہاں غلط دیکھنے کا عادی بن چکا ہے, وہاں سے نکل کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں آئے جو مسجد کا ماحول ہے, اور وہاں پر 24 گھنٹے اعمال کی ایک فضا ہوتی ہے. اس فضا میں آ کر کے اپنے اندر میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کریں. جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو زندگی میں دین آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں پہلے محنت کر کے طاقت پیدا کیا حکموں پر چلنے کی, اور جب حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی, اب اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ سارے احکامات پر عمل جو ہے وہ آسان ہو گیا. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے. اس لیے کہ حق مقید ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. اور فرمایا اس امت میں 72-73 فرقے ہوں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. فرمایا کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا جو میرے نقش و قدم پر ہے اور میرے صحابہ کے نقش و قدم پر ہے وہ جنت میں جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور صحابہ کو حق کا معیار بنایا ہے کہ قیامت تک کسی کو حق سمجھنا ہے اور دین سمجھنا ہے اور دین کی محنت کا صحیح رخ سمجھنا ہے تو اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے، اور اس جماعت کی زندگی سے سمجھ کر اپنی زندگی تک وہاں تک جانے کی محنت میں لگاتے رہنا ہے اور کرتے ہوئے جینا ہے، کرتے ہوئے مرنا ہے۔ جب اس کو منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن کا حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی کراچی سے حج کے لیے نکلا اور ایئرپورٹ پر ہی انتقال ہو گیا احرام کی حالت میں تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ہم صحابہ کو اپنی منزل بنا کر کے دنیا میں چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت یا امت کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری تبلیغ کی منزل صحابہ ہے، ہم اس زندگی تک جانے کی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کو اٹھایا تھا۔ اب صحابہ میں کیا تھا؟ فرمایا 100% صحابہ میں دو بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے۔ کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگی میں ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے زندگی بچی ہوئی ہے۔ جن صفات سے متصف ہونے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس صفات سے زندگی متصف ہے، اور جس صفات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان صفات سے اپنی زندگی کو بچائے ہوئے ہے۔ وہ کتاب قرآن کا نمونہ تھے جو زمین پر چل پھر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے کہا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا کتاب اللہ یمشی علی الارض، فرمایا اللہ کی کتاب ہے جو زمین پر چل پھر رہی ہے۔ تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں تھا، اور زندگی میں دین پورا آئے گا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے بڑے وعدے کیے اس امت کے لیے۔ کہا اس امت کو ہم کیا دیں گے؟ فرمایا سربلندی دیں گے۔ فرمایا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا محبتیں دیں گے آپس میں۔ کہا اس امت کو کیا دیں گے؟ کیا اس کو خلافت دیں گے؟ کہا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا دین کو، ان کے دین کو قوت دیں گے کہ دنیا کے سارے شعبوں پر قرآن کا راج ہوگا، منمانی کا اور نفسانیت کا راج نہیں ہوگا، بلکہ جو قرآن کہے گا ایسی زندگی کے مطابق حکومتیں بھی ہوگی، مزدوری بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی اور کھیتی بھی ہوگی۔ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں قرآن کے حکموں کا پابند بن کر کے جیے گا۔ ایسی قوت ہم دین کو عطا فرمائیں گے، اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے۔ ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے، دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، اور آخرت جنت کی شکل میں ان کی بنا دیں گے، جس کے بعد کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مقابلے میں ہماری جان مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک جان لگائیں گے، خوشی خوشی لگائیں گے، اور گھرانہ لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگائیں گے، برادری لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو اللہ کے نام پر لگائیں گے،
اور اگر پورے ملک کو لگانے کا تقاضا پڑے تو پورے ملک کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا۔ ایسا ہی ہمارا مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت ہے۔ مسلمان کا مال تو بہت قیمتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چور چوری کر جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے مال کو یہ بچا لے۔ مسلمان کا مال تو بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ ایک بھی لگا سکتے ہیں، 1000 بھی لگا سکتے ہیں، اور جھاڑو مار کر پورا لگانے کا تقاضا ہے تو پورا بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں 100% صحابہ میں تھی، اور دعوت کی محنت سے پوری امت پر محنت کر کے یہ دو بنیادیں امت میں زندہ کرنے کی محنت ہے۔ جب ایک مجمع امت کا ایسا بن جائے گا جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوگی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے اللہ زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا کر کے اللہ وہ کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے بیچ میں آ نہیں سکتی ہے، ان کو روڑا اٹکا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کام کریں گے اور اس مجمع کے ذریعے سے کریں گے جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے۔ اچھی طرح کرنے ہی سے آدمی بنے گا، صرف پھرنے سے بنے گا نہیں۔ زمین میں گٹلی صحیح رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، درخت اللہ بناتے ہیں۔ نطفے کو صحیح جگہ پہنچانا یہ انسان کے ذمہ ہے، انسان اللہ بناتے ہیں۔ ایسا ہی تبلیغ کا ایک کام ہے، اور اس کی بہت ساری بنیادیں ہیں جن بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہے۔ جب یہ بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہوگی تو اللہ سب سے پہلے اس محنت میں لگنے والے کو اللہ توبہ دیں گے، پچھلی زندگی پر ندامت عطا فرمائیں گے، اور اگلی زندگی میں صحیح چلنے کا عزم اور ارادہ عطا فرمائیں گے۔ اور توبہ میرے دوستو اتنی بڑی نیکی ہے کہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور آگے کے لیے اللہ سے ملنے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو پہلی بات تو یہ کہ پورا مجمع اس مجلس میں اللہ سے توبہ مانگے پچھلی زندگی کے بارے میں، کہ وہ سارا مجمع تیار ہے اللہ سے ان 3 دنوں میں پچھلی زندگی پر توبہ پر آنسو بہا کر آئندہ زندگی صحیح گزارنے کا عزم اور ارادہ لے کر یہاں سے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور جو واپس جائیں وہ بھی کام کرنے کے جذبے سے جانا ہے کہ وہ جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے ایک تو پورا دین سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں لانے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے۔ اب پورا دین کیا ہے؟ تو پورے دین کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور میں سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چیونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، اور ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو، یہ دنیا کے سارے نقشے ان کے ہاتھ میں نہ نفع پہنچانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کسی کو زندگی دینا ہے، اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تنے تنہا صرف ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے ہمارے دل کا یقین ہر ایمان والے کا یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔
آج تک جتنوں کی زندگی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے، اور اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ مطلق ہے، سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان بغیر آسمان کے بنایا، زمین بغیر زمین کے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 800 کروڑ انسان ایک گندے قطرے کے ذریعے سے بنایا۔ ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اس لیے ہمارا دل، ہماری امید اللہ سے وابستہ ہو جائے، اور ڈر اللہ سے لگے کہ ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے، اور امید رکھیں گے تو اللہ سے رکھیں گے۔ نہ مخلوق سے امید رکھیں گے اور نہ مخلوق سے ڈریں گے۔ سب سے پہلے دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کے تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ زندگی کس کی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر کے زندگی گزارے اور جو محمدی بن کر کے مرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل ہے میں تو محل میں بنا دیں گے۔ اس لیے زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے نبی جی، ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے، اور انسان کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ غلطی کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے بھی بڑے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے بھی بڑے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے یہاں سے کامیابی کا لینے کا راستہ صرف محمد رسول اللہ ہے، اور اللہ والا بننے کا راستہ صرف محمدی بننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے لیے ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے ولی اور دوست ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا محمدی بن کر کے جینا اور مرنا، یہ ولی بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ جب اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں محمدی بن کر ہم جئیں گے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے، اور جو اللہ والا بن جائے پوری دنیا اس کی ہے، جس کا رب اس کا سب۔ اللہ جس کا ہو جائے ساری دنیا اس کی ہے۔ ہوا آپ کے لیے کام کرے گی، آگ آپ کے کام میں آئے گی، پانی آپ کا کام کرے گی، فرشتے آپ کی نصرت میں لگے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ایمان والوں کے لیے مسخر فرما دیں گے جب ایمان والے محمدی بن کر کے دنیا میں جینا طے کریں گے۔ اسی لیے صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑی آگ کے پر قابو پانے کی تو ہاتھ سے آگ پر قابو پا لیا تمیم داری نے مدینہ منورہ میں۔ جب ہوا کی ضرورت پیش آئی کہ ایک پیغام پہنچانا ہے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں پر مدینہ میں رہتے ہوئے یوں فرما رہے، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے متنبع ہو جاؤ، تمہاری جماعت کو خطرہ ہے۔ اس آواز کو پہنچا دیا اور ان کی حفاظت کا سامان فرما دیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کے صحابہ کے ساتھ پانی پر چلے۔ عقبہ ابن عامر جو ہے وہ جو افریقہ کے جنگل میں جانوروں سے یوں کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو جنگل کے سارے موذی جانور ایسا اپنے بچوں کو لے کر جا رہے تھے جیسے بکری اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے، اور پورا میدان خالی ہو گیا۔ کہا جب تم اللہ کے ہو تو اللہ تمہارے اور پوری دنیا تمہاری۔ اس لیے میرے دوستو، پورے عالم کی تسخیر کا یہ نسخہ ہے کہ پورے عالم ہمارے فیور میں آ جائے اور اللہ کا غیبی نظام فرشتوں کا ہمارے فیور میں آ جائے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دل کا یقین صحیح بنانا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈالنا، یہ اللہ والا بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، جو میرے ولی کو ستائے اور جو میرے ولی سے دشمنی کرے، فرمایا اس کا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔
اللہ کون انتقام لے گا اس سے؟ اللہ انتقام لیں گے اس آدمی سے جو اللہ کے ولی کو ستائے۔ اس کے لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے راستہ چل رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی، اس عورت کے کپڑوں پر لگ گئی۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا۔ بس وہ تھوڑی دیر میں وہ آدمی دڑام سے گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچا دیا، مار دیا مار دیا مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا۔ اللہ والوں نے فرمایا بھائی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کے ولی ہے، اللہ دوست ہے، اور ایمان والے کے ولی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی اس وقت بنیں گے جب ہر ایمان والا محمدی بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جس محنت پر اٹھایا ہے وہ ایمان اور اتباع کی محنت پر اٹھایا ہے کہ ہر ایمان والے کا دل کا یقین صحیح ہو جائے، 24 گھنٹے کی زندگی خواہشات سے نکل کر طریقوں پر آ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد میں دوسری جو لائن دیا وہ عبادت کی دیا کہ ہر ایمان والے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے عبادت کے راستے سے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ بندگی کا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہے اور ہمارے معبود ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ایمانیات کے بعد میں جو دوسری لائن آئی وہ عبادت کی لائن آئی کہ تم نے اقرار کیا ہے اللہ کے بندہ ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، اس کے ثبوت کے لیے ہم عبادت کی لائن تم کو دیتے۔ اسی لیے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا۔ 100% صحابہ نے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی ایسی بنایا کہ مسلمان اور بے نمازی ہو اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، تو مسلمان سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو 100% ایمان والوں نے اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنایا جس کے نتیجے میں پوری زندگی اچھی بن گئی۔ اس لیے کہ پوری زندگی کی اچھی بنانے کا راستہ نماز کا ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے روکتی رہتی کہ اگر نماز بنتی جائے گی تو زندگیوں سے رذائل نکلتے جائیں گے اور زندگی میں خسائل اور شمائل آتے چلے جائیں گے۔ فرمایا برائی کے نکلنے کا راستہ بھی نماز ہے اور اچھائیوں کی زندگی میں آنے کا راستہ بھی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور باہر سے تازہ ہوا جو گھر میں آئے گی وہ یہیں کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی۔ فرمایا عیسائی رضائل زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور شمائل اور خسائل زندگی میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنی نماز پھر بنانے کی محنت کہ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ ہماری نماز اللہ کے ساتھ مناجات بن جائے۔ فرمایا مصلی یناجی ربہ، فرمایا مصلی نمازی آدمی تو اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کہتے چپکے چپکے بات کرنے کو، کہ اللہ سے چپکے چپکے بات کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کے مالک ہے، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ، اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھی بنانا۔ اچھی نماز بنے گی یقین سے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں جب کبھی بھی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ہے
ہماری نگاہ اللہ پر جائے، نماز پر جائے کہ میرے اللہ کام بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے، اس لیے نماز پڑھ کر ہم اپنے اللہ سے کہیں گے۔ تو ایک تو نماز میں یقین آ جائے، ایک نماز میں شوق آ جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، کہ نماز ہمارے لیے بوجھ نہ رہے بلکہ نماز ہمارے لیے راحت کا سامان بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت بلال سے، ارحنی یا بلال، اے بلال نماز کی تیاری کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ۔ تو نماز کے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، سجدے میں پڑے رہنے کا، قیام لمبا لمبا کرنے کا ہمارا شوق بن جائے۔ نماز کے اندر میں علم آ جائے، مسائل کا علم اور سنتوں کا علم، کہ ہر عمل کی سنتیں کیا ہیں اس کو معلوم کر کے سنت کے مطابق اور مسائل کی رعایت کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ چوتھی چیز اللہ والا دھیان آ جائے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے۔ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا۔ فرمایا یہ 5 باتیں نماز میں پیدا ہو جائے گی تو یہ نماز ایسی بن جائے گی جو اس کی زندگی کو نکھار دے گی۔ ایک تو یقین پیدا ہونا چاہیے، ایک شوق پیدا ہونا چاہیے، ایک علم نماز میں آنا چاہیے، ایک صفت احسان آنی چاہیے اور ایک اخلاص آنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں نماز میں آ جائے گی تو اس نماز سے جو چاہے گا اللہ اس کی حکمت کے مطابق اس کو دے دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانا، روزہ ایسا اچھا بنانا کہ ہمارے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی غایت تقوی بتائیے کہ جس طرح حلال سے بچ گئے ہیں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے نماز کے راستے سے، روزے کے راستے سے، اور تقوی پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی الجھن آ گئی زندگیوں میں تو اس الجھن سے نکلنے کا راستہ اللہ تقوی کے ذریعے سے بنا دیں گے۔ دنیا میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، اللہ ان مسائل کو آسان فرما دیں گے۔ جو نیکی کریں گے وہ اللہ کے یہاں اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور غلطی ہو جائے گی تو تقوی کی برکت سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو صحابہ تقوی کو اپنی تمام نعمتوں کا بدل سمجھتے تھے کہ اللہ نے بڑی نعمت ہم کو دیا ہے، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم تقوی کے راستے سے اللہ سے حل کرا دیں گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ امیر المومنین آپ بیت المال سارا خرچ کر ڈالتے ہیں، آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے، جب کبھی کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم تقوی کے ذریعے سے اللہ سے حل کرا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو فرمایا ایسے اچھے روزے تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے کہ ایسا اچھا رمضان بنا رکھے کہ پوری زندگی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ زکوٰۃ ایسے اچھے انداز سے دے کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جائے۔ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ حج فرض فرمائے تو حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کرنا کہ ہماری زندگی میں کامل اطاعت زندہ ہو جائے۔ یہ حج اطاعت سکھانے کے لیے ہے کہ زندگی چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، حکم اللہ کا ہے اس پر ہم چلیں گے، طریقہ نبی کا ہے اس پر ہم چلیں گے۔ دنیا کسی رخ پر جائے ہم تو نبی کے رخ کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی عبادت کی لائن کو اچھی سے اچھی بنانا، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جو قائم ہوگا وہ عبادت کے راستے سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے آپس کے تعلقات میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو زندہ کرنا۔ یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہے۔ ہر ایک انسان کے ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، چاچا چاچی ہے، نانا نانی ہے، یہ ساری رشتہ داریاں ہیں۔ کوئی سیٹ ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی رعیت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں، اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہے۔ تو یہ حقوق کی ادائیگی ہماری زندگی میں آ جائے، ہر ایک مسلمان سے محبت کرنا آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں کیا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔
مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ ایمان والوں کی محبت دے دی۔ اس لیے ہر ایمان والے سے محبت کرنا، ہر ایک مسلمان کے حق کو پہچاننا اور پہچان کر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک بنایا اور نیک بنایا، ساری جاہلیت کی رگوں کو آپ نے کاٹ دیا۔ فرمایا وطن کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا زبان کوئی مسئلہ نہیں ہے، رنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قومیت کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو ایمان کی بنیاد پر جمع فرما کر یہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے اپنے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے، رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ایسے ایمان والوں کی مثال ہے۔ کوئی ایمان والا کبھی اپنے بھائی کی برائی کو نہیں چاہ سکتا، جیسے آدمی کا کوئی عضو دوسرے عضو کی برائی کو نہیں سوچ سکتا۔ کبھی پیر یہ نہیں کہے گا کہ میں جسم کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، کبھی زبان یہ نہیں کہے گی کہ میں جسم کے لیے کیوں کام کروں۔ ہر عضو اپنے لیے کم کام کرتا ہے، پورے جسم کے لیے زیادہ کام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تشبیہ دیا کہ ایمان والوں کی مثال ایمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری آپس کی معاشرت انصاف پر آئے، احسان پر آئے، ایثار پر آئے، سادگی پر آئے، حیا پر آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے امت ایک اور نیک بن جاتی ہے۔ جب امت ایک اور نیک بن جائے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ اجتماعیت اس امت کا سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کا۔ جب ایک بن جائیں گے تو اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں گے، اور جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، ورنہ قیامت کے دن آدمی مفلس وہ ہوگا کہ لوگوں بہت سارے اعمال کر کے جائے گا، لیکن حق والے حق لے کر کے حق کے بدلے میں نیکیاں لے کر جائیں گے، اور یہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، پر یہ امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے۔ اس لیے آپ نے معاشرت کے لائن کے حقوق بتلائے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، تاکہ پوری امت ایک اور نیک بنے، آپس کے انتشار اور خلفشار ختم ہو۔ اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، یہ پوری دنیا کو اللہ نے ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، اس لیے کسی کی بھی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو ضرورتوں کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں: کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے۔ کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے، یہ 5 ضرورتیں ہیں ہر مرد کی اور ہر عورت کی۔ تو ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا، اسراف سے بچنا۔ حرام اور حلال کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے کہ آدمی اچھا کھانا کھائے گا تو طاقت بنے گی، خوشی محسوس ہوگی۔ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے تو اپنا اثر دکھائے گا، قے ہو جائے گی، سال ہو جائے گا، تھوڑی پھنسی نکل جائے گی، کیا ہوا کا فوڈ پوائزن ہو گیا۔ اور حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کھانے کی۔ حلال زندگی میں آئے گا تو آدمی کو اچھے اعمال کرنے کے سوجے گا، اور حرام زندگی میں آئے گا تو آدمی کو حرام کام کرنا سوجے گا۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے، اور اس کی دعوت کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک برے آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اتنا اثر ہے اچھے برے کھانے کا اور حلال اور حرام کا۔ اس لیے حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنا، بھلے تھوڑی ہو اللہ اس میں برکت دیں گے، اور سنت طریقے پر اس کو پورا کرنا تو کمانا بھی دین بن جائے گا، اور اس کو پورا کرنا یہ بھی دین بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے،
اور جس طرح فرض کی ادائیگی پر اللہ انعام دیں گے، اس طرح حلال کمائی پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حلال طریقے سے کمانا اور اپنے کاروباری لائنوں کو علماء پر پیش کرنا، اور ساری حرام کی جتنی شکلیں ہیں اس سے اپنے کاروبار کو پاک کرنا، جتنی مشتبہ شکلیں ہیں اس سے اپنے کاروبار کو پاک کرنا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، حلال اور حرام کی رعایت کے ساتھ جینا ہماری عبادتوں کو صحیح بنانے کا راستہ ہے، ورنہ عبادتیں ضائع ہوتی جائے گی۔ جب آدمی حرام کھائے گا، حرام پہنے گا، اور اس کے بعد بیت اللہ جا کر کہے گا لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتے لا لبیک ولا صادق، تیری حاضری ہمارے دربار میں قبول نہیں ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری سواری حرام کی ہے، اللہ پاک ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی عبادتوں میں جان ڈالنے کے لیے حلال راستہ اپنانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، جو بھی مال کی بڑھوتری نظر آتی ہے حرام راستوں سے، یہ بیماری کی موٹاپا ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیمار میں موٹا ہو جاتا ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہوتی، وہ ایک معمولی آپ دھکا دو تو بیچارہ کتنی گلاٹی کھا دے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بیماری کے حرام کے ساتھ جو بال بڑھ رہا ہے وہ بیماری بڑھ رہی ہے، یہ سمجھو، اس کے ساتھ کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے، چند سالوں میں اس کو ختم ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹائیں گے، صدقے کو بڑھائیں گے۔ یہ پکی ڈاک ہے کہ حرام کا راستہ یہ مٹنے کا راستہ ہے، یہ آبادی کا راستہ ہو نہیں سکتا۔ رہا خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی، تو دنیا میں خواہش کو کیوں رکھا اللہ نے؟ کہ دنیا میں خواہشات کو اللہ نے رکھا ہے وہ حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھا ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ جب حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑیں گے تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، راستے میں کوئی حرام چیز نگاہ کے سامنے آ گئی تو اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا، اس لیے کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، حرام پر اپنی نظر نہ ڈالے۔ جب یہ حکم پورا کر لے گا تو فرمایا اللہ اس کے دل میں ایمان کی وہ حلاوت پیدا فرمائیں گے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایسا ہی جتنے اوامر آتے ہیں اس کے مقابلے میں خواہش آتی ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور نیند آ رہی ہے، تو اب نیند کی خواہش کو توڑنا حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسا ہی آپ زندگی بھر دیکھو گے تو حکم آئے گا، وہاں خواہش آئے گی، تو خواہش کو توڑنا اور حکم کو پورا کرنا، خواہشات اللہ نے توڑنے کے لیے دنیا میں بنائی ہے اور پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اسی لیے فرمایا جو اپنے خواہشات کو دنیا میں توڑے گا حکم پورا کرنے کے لیے اور طریقوں پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو جنت میں پوری کریں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی ہر چاہت پوری ہو جائے گی اور آدمی کی ہر مانگ پوری ہو جائے گی۔ ہر ایک انسان کو جوان بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تندرست بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ خوبصورت بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بدصورتی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، اور ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور ہر ایک کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہاں پر اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائے گی، کبھی نعمت سے روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اور کبھی نعمت ختم بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، کم سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے۔ 70-72 حوریں ہوگی، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا دیکھیں گے جس طرح 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے۔ دنیا جو ہے وہ خواہشات کے توڑنے کے لیے ہے، ضرورت کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہوئے سنت طریقے پر پوری کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی ہے۔ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو اس کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ ایسا ہی اسراف ہے۔ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، امت کے پاس جان بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا۔
تو اسراف جب داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. جیسے آگ میں جتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی. بولے اور لاؤ. آپ نے پورے پاکستان کی لکڑی ڈال دیا, سب کو جلا دے گی. کہا اور لاؤ, ہندوستان کی لاؤ, بنگلہ دیش کی لاؤ, پورے ملک کی لاؤ, جتنی آگ میں ڈالو سب کو جلا دے گی. ایسا اسراف ہے. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو. اپنے وقت کو, چاہے وقت ہو, چاہے مال ہو, چاہے جان ہو, کوئی بھی چیز ہے, جتنی ضرورت ہے دینی دنیاوی اس سے آگے خرچ کرنے کا نام اسراف ہے. اور اسراف کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی. جیسے آگ ساری لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسے اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے, نہ عبادت کے لیے بچے, نہ اخلاق کے لیے بچے, پوری جانی مالی طاقت کھا لیتے. اس لیے میرے دوستو, اسراف سے بچتے ہوئے سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا, اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانا. سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے, اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. پوری دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد اسراف ہے اور بے حیائی ہے, جس نے پوری دنیا کو جہنم کدہ بنایا ہے. پوری دنیا میں سدھار لانے کا راستہ سادگی ہے اور حیا کو دنیا میں لانا ہے, اور وہ اسلام ہی کے ذریعے سے دنیا میں آ سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو, اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی نمونہ دنیا میں ایسا پیش کیا کہ جس کے راستے سے آپ کے زمانے کی جہالت کٹی ہے, اور آپ نے 100% صحابہ کو اخلاق کی ان بنیادوں پر اٹھایا کہ صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان, اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں. کیا ایمان کے ساتھ پھرے, اعمال کے ساتھ پھرے اور اخلاق کے ساتھ پھرے, اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے. اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. اور اخلاق کا خلاصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند باتوں میں ہے. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو, معاف کرو. جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی, اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے, اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے. اور یہ فرمایا کہ جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے, برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا, ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرنا, درگزر کرنا, رشتہ داری کو جو ہر حال میں جوڑے رکھنا, اور جو چائے پانی نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی انہی اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ میں, اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, آپ کے اوپر اونٹ کی ہوش ڈالی تھی, آپ کے خباب کو, خبیب کو, عمار, یاسر کو, بلال کو ستایا تھا, حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا, آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا. یہ لوگ موجود ہیں, آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے یہ فتوایا, یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو انہوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم. فرمایا آپ تو بھلے ہیں, بھلوں کی اولاد ہیں, ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, کہ جن بھائیوں نے اتنے حالات سے گزارا یوسف علیہ السلام کو, جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کوئی لان تان تمہارے پر نہیں, اللہ تمہیں معاف کر دے, ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا انتم الطلقاء, جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکہ والے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے اور ہم کو نئی زندگی ملی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاقی زندگیوں کو لے کر آئے ہیں. اسی لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے, جسے اس کے وزن کا ترازو جھک جائے گا وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں گے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے, اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی غلطی کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے. اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے اپنی زندگی ایسی گزارنا کہ اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق اور پرایوں کے ساتھ بھی اخلاق.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لے کر آئے ہیں جس میں سب کے حقوق بتلائے گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے گاہکوں کے، اپنے سیٹ کے، اور دنیا میں برادر وطن ہیں ان کے، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ بھلائی کا حکم لے کر آئے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بتلائے گئے کہ اگر آپ سواری کرتے ہیں تو سواری کا کام پورا ہو جائے تو فوراً اس پر اتر جاؤ، اس کو ممبر نہ بناؤ۔ جانور اگر حلال کرنا ہے، ذبح کرنا ہے تو تیز چھری سے کرو تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے۔ جانور پال کے رکھا ہے تو اس کے چارے کا، گھاس کا، دانے کا اس کا انتظام کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، جتنا کام لیتے ہو اس سے زیادہ اس کا خیال رکھو۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منزل اللہ کو اور آخرت کو بنانا۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں ملک و مال کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ ملک و مال میرے دوستو یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اور جب ہماری زندگی مقصد پر آئے گی تو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ وہ غیبی انتظام کریں گے جس کو میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی منزل اللہ کو بنانا، آخرت کو بنانا، آپ نے پوری امت کو اللہ پر اور آخرت پر اٹھایا ہے۔ اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کی بات کو قبول کریں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، یہ معنی ہے بیعت کے۔ تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ یہ پہلی شرط بتائی آپ نے، میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو نہ چاہے تو۔ والنفقہ فی العسر والیسر، دین کے لیے خرچ کرو گے چاہے تنگی ہوگی تو، فراقی کی حالت ہوگی تو، اس پر بیعت کرو۔ وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو دنیا سے مٹانے کی اپنی تمام طاقت لگاؤ گے، اس پر بیعت کرو۔ وَلَا أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ وَلَا لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہر حال میں حق بات حق طریقے سے کہو گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کون کیا کہے گا کیا کرے گا، اس کی ملامت سے ڈرے بغیر حق بات کو حق طریقے سے کہو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ منورہ میں آ جاؤں اور ساری دنیا تمہارے مقابلے پر آ جائے تو اس وقت میں میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی جو تم حفاظت کرتے ہو۔ یہ شرائط آپ نے ان کے سامنے رکھے۔ تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت میں تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا اللہ کے نبی اگر ہم یہ کام پورے کر لیں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت دے دیں گے، اور اگر تمہاری جنت بن گئی تو اللہ تمہاری دنیا بنا دیں گے۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، جب آخرت بن جائے گی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں حیات طیبہ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی، یہ آپ کے علم میں یہ بات تھی۔ اسی لیے آپ ہجرت کے وقت میں آپ جانتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا ہے اور وہ آپ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ آپ بشارت دے رہے ہیں ان کو کہ کسریٰ فتح ہوگا اور اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ عدی ابن حاتم آئے تو آپ نے فرمایا عدی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی اپنا ایک مذہب پر ہوں۔ فرمایا تمہارے مذہب کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم اپنے ماننے والوں سے مال جو وصول کرتے ہو تمہارے دین میں حلال ہے۔ تو شرم کے مارے ان کی نگاہ جھک گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میں بتاؤں کیوں تم اسلام قبول نہیں کرتے؟ تمہارے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے چاروں طرف کمزور لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہے پہننے کے لیے، جن کے پاس سواری کے لیے سواری نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، اور تم بڑے آدمی ہو ان کمزور لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عدی
یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس مدینہ میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ہماری محنت کے اثرات دنیا میں یہ ہوں گے کہ کسریٰ اور قیصر فتح ہوں گے اور ان فتح کرنے والے میں تم بھی ہوں گے، اور ہماری محنت کے اثرات پوری دنیا میں یہ مرتب ہوں گے کہ ایک لڑکی صنع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی، نہ اس کو اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہوگا اور نہ زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہوگا، اتنا امن و امان پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ ہونے کے باوجود کہ دنیا میں یہ فتوحات ہوگی، آپ نے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ صرف آخرت کی بنیاد پر اٹھایا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری مقصد اپنی زندگی کا اللہ کو بنانا، کہ جو کام بھی کریں گے اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی غرض نہیں ہماری، کوئی بھی کام کریں گے آخرت کو سامنے رکھ کر کریں گے کہ ہماری آخرت بن جائے، اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو، اسی کو مقصد بنا کر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ یہ میرے دوستو، یہ مبارک زندگی وہ ہے کہ جو امت کے مسائل کو حل کر دے گی۔ امت جن مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل کے حل کا راستہ صرف یہ مبارک زندگی ہے، اور انسانیت جن مسائل سے دوچار ہے اور جس تباہی کی طرف وہ تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اس تباہی سے نکلے کا راستہ صرف یہ مبارک زندگی ہے۔ انسانیت کے مسائل اور کسی طرح سے حل نہیں ہو سکتے ہیں، جتنا حل کرنے کی کوشش کریں گے دلدل کی طرح زمین میں دستے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو، ہر دن تباہی کا ہے اور ہر دن پریشانی کا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ صرف وہ مبارک زندگی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اگر یہ زندگی ہماری زندگی میں آ جائے، ایمان والوں کی زندگی میں آ جائے، جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا میں جی رہے ہیں ان کی زندگیوں میں آ جائے، تو میرے دوستو یقین مانو پوری دنیا کے لوگ اسلام کی طرف اور دین کی طرف ایسے دوڑ کر آئیں گے جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، دھوپ میں چلنے والا سائے کی طرف آتا ہے، اس طرح ساری انسانیت اسلام اور دین کی طرف آئے گی، اور دنیا کا کوئی پروپیگنڈا اور کوئی طاقت ان کو اس سے روک نہیں سکتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ مبارک زندگی پوری امت میں زندہ ہو جائے۔ میرے دوستو، دعوت و تبلیغ کی محنت سے اس مبارک زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ ہر ایمان والا اپنے بس کی طاقت لگائے اپنی زندگی میں دین لانے کی اور پوری امت میں دین لانے کی۔ اب میرے محترم دوستو، یہ مبارک زندگی کے زندہ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، یاد رکھو، اور وہ راستہ صرف محنت کو صحیح کرنا ہے۔ یہ زندگی ہم یہ چاہتے ہیں تو صرف تمناؤں ارادوں سے نہیں آئے گی، بلکہ صرف اپنی محنت کو صحیح کر دے تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو ایسے زمانے میں ہوئی ہے جب انسانیت میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی۔ آپ اندازہ لگائے، بیت اللہ جو ایک ہی توحید کا مرکز تھا زمین پر، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو پورے عالم کا کیا حال ہوگا؟ عبادت کا حال ایسا تھا کہ بغیر کپڑوں کے یہ لوگ طواف کرتے تھے، مرد دن میں عورتیں رات میں۔ مسجد کے بعد بیٹھ کر سیٹی بجانا ان کی عبادت تھی۔ دو بہنوں کو نکاح میں شریک کرتے تھے۔ کمزور آدمی پر قوی آدمی طاقت کا استعمال کرنا، اپنا حق سمجھتا تھا اس پر ظلم کرنا۔ ایسی دنیا کے حالات تھے اور پوری دنیا جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس ساری جہالت اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دیا، اور جو ایمان میں آتا چلا گیا آپ اس کی محنت کا رخ صحیح کرتے چلے گئے۔ اور محنت کا صحیح رخ آپ نے یہ کیا کہ 23 سالہ دور نبوت میں جتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، ان سب کی جانی مالی طاقت کو سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر لگایا، کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کو سیکھنے پر لگائے، ایمان کو پھیلانے پر لگائے۔ اس کے لیے کیا کرے؟ فرمایا اس کے لیے دعوت اللہ میں لگے، کہ بے طلب اللہ کے بندوں میں بے غرض بن کر جا کر ہر ایک کو سب سے پہلے اللہ کی عظمت سمجھائے، اللہ کی بڑائی سمجھائے، اللہ کی قدرت سمجھائے، اللہ کے احسانات سمجھائے۔ دوسری بات ان کو یہ سمجھائے کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے۔ کرنے کا نفع سمجھائے اور بچنے کا نفع سمجھائے۔ تیسری بات ان کو آخرت سمجھائے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ فرمائے یہ بنیادیں سمجھا کر ان کو تعلیم کے حلقوں میں لا کر ان کو یہ ایمانیات سناؤ، ایمانیات پڑھاؤ،
تاکہ ان کے اندر میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اور جب ان کی زندگی میں علم آ جائے تو عملی طور پر ان کو ہر ایک عمل عملی طور پر سکھا کر ان کو عمل پر ڈالو. اسی لیے سارے نبی دعوت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ یعنی عمل کے ساتھ میں بھیجے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کی جان مالی طاقت کو دعوت اللہ پر لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. یہ پہلی لگانے کی جگہ ہے. دوسری لگانے کی جگہ عبادت ہے کہ اپنی عبادت پر جانی مالی طاقت اتنی لگانا جتنا عبادت کا حق ہے، تاکہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے. تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جانی مالی طاقت سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائیں گے. یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مقروضین کو، بیماروں کو، جو جس لائن کا حاجت مند ہے اس کی حاجت میں ہماری جان مال لگے گی، اس کی حاجت کے پوری کرنے میں. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، لہذا ان اخلاق سے متصف ہو کر یہ زندگی گزاری. اس لیے لوگوں پر اپنی جانی مالی طاقت کو لگانا. اسی لیے میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس بات کو آپ دیکھیں اور صحابہ کے زمانے میں، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا کیا معیار ان کے پاس تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر، حسن حسین رضی اللہ عنہم سفر میں تھے. ان کی اونٹنی گم ہو گئی، کھانے کی ضرورت ہوئی تو جنگل میں دیکھا کہ ایک جھوپڑا ہے. وہ جھوپڑے پر پہنچے تو چلا کہ اس میں ایک بڑی بھی ہے، بوڑھی عورت ہے. ان سے کہا اماں جان ہم مہمان ہیں، ہماری دعوت کرو گی؟ فرمایا سامنے بکری ہے، ذبح کر کے دو، میں تم کو پکا کر دیتی ہوں، کھا لو. اور اماں کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں. جانے کے وقت میں یہ کہا کہ جب اماں ہم لوگ جو ہے وہ مدینہ میں رہتے ہیں، جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ مدینہ میں آ جانا. بہرحال اس عورت پر فاقہ آ گیا تو مدینہ منورہ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ. وہاں حسنین میں سے کسی نے ان کو پہچان لیا. جب دیکھ لیا تو کہا یہ تو اماں جان ہے جنہوں نے ہماری دعوت کیا تھا. گھر لے کر گئے، اپنے خادم سے یہ کہا کہ اماں جان کو 1000 دینار دو، 1000 بکری دو. اور فرمایا بھائی کے پاس لے کر جاؤ. فرمایا کیا دیا؟ کہا 1000 دینار دیا، 1000 بکری دیا. خادم سے کہا 1000 دینار دو، 1000 بکری دو. اور فرمایا عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے کر جاؤ. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے. انہوں نے کہا دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ فرمایا 1000 دینار دیا، 1000 بکری دیا. فرمایا اپنے خادم سے کہ اماں جان کو 2000 دینار دو، 2000 بکری دو. اور یہ فرمایا کہ اگر یہ دو بھائیوں سے پہلے میرے پاس آ جاتی تو اس سے بھی زیادہ دیتا. اس لیے میرے دوستو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا یہ خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے لینے کا بڑا راستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق ينفق علیک، فرمایا خرچ کرو تمہارے پر خرچ کیا جائے گا. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش کے مالک سے افلاس کا ڈر نہ کرو. جتنا تم خرچ کرو گے اللہ اس کا 10 گنا دیں گے، 700 گنا دیں گے اور بے حساب دیں گے. دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اس لیے اپنی جان مال اللہ کے مخلوق پر لگانا جتنا لگانے کا تقاضا ہے. نمبر 3 لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورت ہے. نمبر 4 کہ ہر مسلمان کی اور اس کے متعلقین ہیں، بیٹے بیٹی ہے، بھائی بہن ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں. کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. تو ان ضرورتوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی جانی مالی طاقت کو لگانا ہے اور اس کو پورا کرنے میں بھی لگانا ہے، لیکن بقدر ضرورت لگانا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگانا ہے. یہ 2 شرطیں ہیں، بقدر ضرورت لگانا ہے اور اسراف سے بچ کر لگانا ہے. میرے دوستو، محنت کا یہ رخ اتنا طاقتور رخ ہے کہ اگر امت کے ایک معتد بھی مجمع میں زندہ ہو جاتا ہے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. آپ اندازہ لگاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے، جس کے نتیجے میں انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی. اور یہ 600 سال کی جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی. کتنے سال میں؟ صرف 23 سال میں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت کار نبوت میں رکھی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں اور میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اس میں رکھی ہے.
اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ کہ صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں جتنے مسائل تھے وہ سارے مسائل حل ہو گئے. سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا تھا، اس لیے کہ گمراہی عام تھی، جہالت عام تھی، تو اللہ نے جہالت کو ختم کر کے ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ یہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے تو تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دوں. سب سے پہلے ہدایت کا بڑا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں ہدایت کو دنیا میں چلانے کا انتظام فرما دیا کہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ان کی وجہ سے ہدایت پر آئے. سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ روزی روٹی کا تھا. کام کی شروعات انتہائی تنگی میں ہوئی، ترشی میں ہوئی. آپ حضرات جانتے ہیں کسی تنگی کے ساتھ کام شروع ہوا کہ چمڑے کو جلا کر کے اس کی راکھ بنا کر کے پانی میں بھگو کر کے اپنے بھوک کو ختم کیا ہے. یہ تنگی تھی، اس تنگی میں کام شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تنگی کو ختم فرما کر کے اللہ نے روزی کے وہ دہانے عطا فرمائے کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا. اور کام کی شروعات انتہائی مخالفت میں ہوئی، دشمنیوں میں ہوئی، اور چاروں طرف یہ مکر ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا میں نہیں چلے. اس کے لیے تمام تر طاقتیں لگ گئی، لیکن اللہ نے ساری مخالفتوں کو، دشمنیوں کو ختم کر کے بھائی چارہ قائم فرما دیا اور امن و امان قائم فرما دیا، اور ساری پریشانی کے حالات ختم کر کے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ جینا بھی آسان ہو گیا اور مرنا بھی آسان ہو گیا. میرے دوستو، اس وقت میں امت کے یہی دو بڑے تین مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی قوت کا ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے. ہر آدمی کو اتنی ہدایت ملے جو فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام سے بچا دے، اس کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے پر فرض عین ہے. جیسے نماز فرض عین ہے، ایسا اتنا ایمان بنانا جو فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام سے بچا دے، یہ فرض عین ہے. اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے. دوسرا مسئلہ ہماری روزی روٹی کا ہے کہ امت کی روزی روٹی کا مسئلہ عافیت والا، برکت والا اور اللہ کی طرف اور وسعت اور فراخی والا ہو جائے. یہ دوسرا مسئلہ ہے پوری امت کا. تیسرا مسئلہ حالات کا ہے. آپ دیکھو، انفرادی اجتماعی زندگیاں حالات سے دوچار ہے. ان سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ صرف اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محنت کا رخ صحیح کر دیا تو یہ تینوں مسائل حل ہو گئے. ہدایت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور عافیت کے حالات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ جینا اور مرنا آسان ہو گیا. اور پوری دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں بچی کہ جو مدینہ منورہ کی طرف میلی نگاہ سے آنکھ اٹھا لے. اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتوں کو زیر کر کے اللہ نے حق کو دنیا میں اٹھا دیا اور حق والوں کو دنیا میں چمکا دیا. یہاں تک کہ اس کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا. قیامت تک امت کے سنبھلنے کی یہی بنیاد ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تمہارے ذمے ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میری زندگی کو لازم پکڑو 23 سالہ، اور خلفاء راشدین کی 30 سالہ خلافت راشدہ کو مضبوطی سے پکڑو تو تمہارے سارے حالات حل ہو جائیں گے، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اور تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام اللہ اپنے خزانوں سے کریں گے، جس کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اس محنت کے اعلیٰ رخ تک جس کو ہم بھول چکے ہیں، دین کو جو بھول چکے ہیں، دوبارہ ہماری زندگیوں میں دین بھی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور محنت کی وہ مضبوط شکل ہماری زندگی میں قائم ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان کام امت پر رحم فرما کر عطا فرمایا ہے کہ ہر آدمی ایک مرتبہ تو 4 مہینہ اچھا لگا کر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر دے، اپنی فکر کو صحیح کر دے. اس لیے کہ رخ صحیح ہو گیا، رخ ہی غلط ہے ہمارا رخ مخلوق کی طرف ہے، حالانکہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہمارے دلوں کا رخ چیزوں کی طرف ہے، حالانکہ دلوں کا رخ اعمال کی طرف ہونا چاہیے. ہمارے دلوں کا رخ دنیا کی طرف ہے، حالانکہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے. تو دعوت تبلیغ کے اندر میں ایسا اچھا وقت لگائیں کہ جس کے نتیجے میں دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے
کہ ہم اللہ کے مقابلے میں سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا۔ دنیا کی راحتوں کو قربان کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کا نقصان اصل نقصان ہے، آخرت کی راحت اصل راحت ہے۔ اس لیے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے، اس کے لیے وقت لگانا ہے۔ ہمارا فکر صحیح ہو جائے کہ ہم دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، بے ایمانی کا کلمہ نیچے ہو جائے، اسی کے لیے جئیں گے، اسی پر مریں گے اور اپنی تمام تر بس کی طاقت اس پر لگائیں گے تاکہ ہمارا فکر یہ دعوت کا بنے۔ دعوت کا فکر بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی گھر کاروبار چھوڑ دینا ہے، کسی چیز کے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم یہ ہے کہ ایک معتدل وقت 4 مہینے کا، 7 مہینے کا، سال کا ایسا اچھا وقت لگائیں کہ جس کے نتیجے میں دلوں کا رخ صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے، اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار میں دینداری اور دین کی محنت کے ساتھ لگیں، دین کے ساتھ لگیں، دین کی محنت کے ساتھ لگیں، اس لیے کہ اس امت کو دو ہی محنت پر اٹھایا گیا ہے، ایک نقل و حرکت کی محنت ہے، ایک مقامی محنت ہے، ایک ہجرت سے مشابہ ہے، ایک نصرت سے مشابہ ہے، اور آپ نے دو ہی جماعتیں بنائی ہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا تو مہاجرین بنائے ہیں یا انصار بنائے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے، جماعت میں بھی نہیں پھر رہا ہے، اور ایک آدمی مقام پر اپنے گھر بار کو سنبھالتے ہوئے مقامی محنت میں بھی نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے تو یہی دو کام ہیں کہ یا تو اللہ کے دین کی بات لے کر دنیا میں تقاضوں کے اعتبار سے اپنے مقام پر، اپنے اطراف کی بستیوں میں 3 دن کے راستے سے، اطراف کے ضلعوں میں چلے کے راستے سے، 4 مہینے کے راستے سے صوبوں میں اور ملکوں میں جا کر اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو، اور جب کام کر کے واپس آ جائے تو اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے حلال طریقے سے دین کی محنت کے ساتھ اس میں چلے۔ یہ آدمی بنانے کی محنت ہے، زندگی بھر کام کرنے کے لیے، سال 4 مہینہ چلہ وقت لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے فکروں کو بدلنے کے لیے ہے اور اپنے دلوں کا رخ صحیح کرنے کے لیے ہے۔ جب رخ صحیح ہو جائے گا اور فکر صحیح ہو جائے گا، اس کے بعد واپس آ کر جب مقامی محنت کے ساتھ ہم کام کریں گے تو میرے دوستو ہمارا ہر کام ہم کو اللہ کی اور جنت کے قریب کرے گا۔ عبادت کر کے اللہ سے قریب ہوں گے، دعوت کا کام کر کے اللہ سے جنت کے قریب ہوں گے، کاروبار کر کے ہم اللہ کے اور جنت کے قریب ہوں گے، اپنے بیوی بچوں میں رہ کر ہم اللہ کے اور جنت کے قریب ہوں گے۔ ہمارا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہمارا ہر کام دین بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ رخ صحیح ہونا چاہیے اور فکر صحیح ہونا چاہیے۔ تو فکر صحیح کرنے کے لیے اور اپنا رخ صحیح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے، سال لگانا ہے، 7 مہینہ لگانا ہے۔ آخری درجے میں ہر ایمان والے کو 4 مہینہ ایسا اچھا لگانا ہے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار میں دینداری اور دین کی محنت کے ساتھ میں رہنا، تاکہ کرتے ہوئے جیے اور کرتے ہوئے مرے۔ اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اطاعت میں لگے رہو، کب تک؟ فرمائے موت تک۔ اللہ کا مطالبہ ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار ہو کر کے مریو۔ تو فرما بردار ہو کر وہ مرے گا جو فرما بردار بن کر جیے گا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے، اس کام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے۔ کہ بھائی سب لوگ لگانے کے لیے تیار ہے؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ وہ ساتھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ سال لگائیں گے، 4 مہینہ لگائیں گے، 7 مہینہ لگائیں گے۔ ماشاء احمد کہاں سے بھائی؟ جی سرگودا بھائی احمد 4 مہینے کے لیے سرگودا، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔